السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ ناظرین اکرام، اس سے قبل کے درس میں ہم نے القواعد الاربع سے پہلے قاعدے کا ذکر کیا کہ بہت سے لوگ توحید ربوبیت کے اقرار تو کرتے ہیں، لیکن توحید الوہیہ والعبادہ کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں کافر اور مشرک کہا، جبکہ ابو لہب، ابو جہل، اس جیسے جتنے بھی کفار مشرکین تھے یہ توحید ربوبیت کے تسلیم کرتے تھے۔ ویسے ہمارے ملک ہندوستان اور دیگر ممالک میں بھی بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ توحید ربوبیت کو تسلیم کرنے کے باوجود توحید الوہیت کے مقر نہیں ہو رہے ہیں، یا توحید الوہیت ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن توحید الوہیت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا قاعدہ، القاعدہ الثانیہ، جو یہاں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں، وہ ہیں انہم یقولون ما دعوناہم وتوجہنا الیہم الا لطلب القربہ والشفاعہ، فدلیل القربة قوله تعالی والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا ان اللہ يحکم بینہم فیما هم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ دوسرا قاعدہ القواعد الاربع میں سے، یعنی 4 قاعدوں میں سے جس کے ذریعے سے انسان شرک کو سمجھ سکتا ہے، وہ سفارش سے متعلق ہے، شفاعت سے متعلق ہے۔ سفارش اور شفاعت ہی کا معاملہ ایک ایسا ہے جس کے وجہ سے امت میں شرک داخل ہوتا ہے، بلکہ یہ سب سے بڑا اور پہلا اور بنیادی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی وجوہات موجود ہیں۔ اس میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار اور مشرکین تھے، ان کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا اس کو بیان کیا گیا۔ کہتے ہیں انہم یقولون کہ کفار کہتے ہیں ما دعوناہم وما توجہنا الیہم، کہ ہم ان بزرگوں کو، ان بتوں اور مورتیوں کے پاس جا کر کے جو پکارتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ما دعونا، ہم ان کو نہیں پکارتے ہیں، وتوجہنا الیہم، اور نہ ہی ہم ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، الا لطلب القربہ، سوائے اس کے کہ ہم اس عمل کے ذریعے اللہ کی قربت کو چاہتے ہیں، والشفاعہ، اور ہم اس بات کا تقاضا کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں اس بزرگ سے، اس مورتی سے یا اس قبر والے سے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ رب العالمین کی جانب، اور یہ اللہ رب العالمین کے پاس ہماری سفارش کر کے ہم کو نجات دلائیں گے۔ فدلیل القربہ، تو قربت ہی ان کا عقیدہ تھا، اس کے علاوہ کوئی اور عقیدہ نہیں تھا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا ولی بنا لیا ہے، وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں مگر سوائے اس لیے کہ یہ ہم کو اللہ رب العالمین کے قریب کریں گے۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، یقین اللہ رب العالمین جس معاملے میں اختلاف کرتے ہیں اس میں فیصلہ سنائے گا۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ تعالیٰ کاذب و کفار کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ سفارش، شفاعت، اس سلسلے میں کچھ باتوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین مومنین کے نجات کے جن چیزوں کو اسباب بنائے گا ان میں سے ایک سفارش، شفاعت بھی ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں 2 چیزیں ضروری ہیں سفارش اور شفاعت کے لیے۔ پہلی چیز، شفاعت کون کرے گا؟ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوگا کہ کس انسان کو حق ہے کہ وہ سفارش کرے، اور سفارش کس کی کرے گا یہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے متعین ہوگا، اور سفارش کب کرے گا یہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے متعین ہوگا۔ یعنی کوئی بھی انسان کسی کی بھی سفارش اپنی مرضی سے کسی بھی وقت نہیں کر سکتا۔ سفارش قیامت کے دن بہت سارے ہوں گے، نبی کی طرف سے اور دوسرے مومنین کی جانب سے بھی سفارشیں ہوں گی، لیکن یہاں کچھ چیزوں کو جاننا ضروری۔ پہلی چیز، اللہ رب العالمین جس سے راضی ہوگا اس کو کہے گا کہ تم سفارش کرو، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فکس کر دے گا کہ تم فلاں کی سفارش کرو، اپنی مرضی سے کسی کی بھی سفارش نہیں کر سکتے۔
اور وہ سفارش کب کرے گا یہ وقت بھی اللہ تعالیٰ متعین کرے گا۔ اس میں پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ جو سفارش کرے وہ بھی مومن ہو، اور جس کی سفارش کی جا رہی ہے وہ بھی مومن ہونا چاہیے۔ یعنی کوئی کافر کسی مسلمان کی سفارش نہیں کرے گا، اور نہ ہی کوئی مسلمان کسی کافر کی سفارش کرے گا، اور نہ ہی کوئی کافر کسی کافر کی سفارش کرے گا۔ آج جن معبودان باطلہ کو، پیروں فقیروں مریدوں کو، مرشدوں کے نام سے جن قبروں کو پوجا جا رہا ہے، ان میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے یہاں خود توحید موجود نہیں تھی، وہ خود شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کی زندگی میں شرک اکبر کی بھرمار تھی، اور آج اس مشرک کو جو شرک کرتے ہوئے اس دنیا سے مر گیا ہے، لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑا اللہ کا ولی تھا، اور اس کے پاس چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کو پکاریں گے، اس کے سامنے سر جھکائیں گے، اس کے یہاں آ کے پانی چھڑکیں گے، قبروں پر اگر ہم مزار پر چادر چڑھائیں گے تو یہ ہمارے لیے سفارشی بن جائے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سفارشی بنے گا کہ نہیں بنے گا، آپ کو کسی نے بتایا؟ اس کے یہاں توحید اگر نہ ہو تو وہ سفارشی تو ویسے بھی نہیں بن سکتا قیامت کے دن۔ تو سفارشی بننے کے لیے خود توحید پر ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، توحید پر ہوتے ہوئے وہ عمل صالح بھی ہونا چاہیے۔ بہت سارے پیر اس دنیا میں ایسے بھی موجود ہیں جو ان کو نماز سے کوئی واسطہ نہیں ہے، روزے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ذکر اذکار سے کوئی واسطہ نہیں ہے، دعا و استغفار سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اللہ کی عبادت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، بس اس لیے کہ وہ بھوکے ننگے گھوم رہے ہیں۔ دنیا کو لگتا ہے کہ چونکہ یہ آدمی بہت بڑا تیاگی ہے، دنیا کو چھوڑ دیا ہے، زاہد ہے، اس کے اندر دنیا کی لالچ نہیں ہے، موہ مایا سے اوپر اٹھ گیا ہے، لہٰذا کیا ہوگا، یہ اللہ کا بہت قریبی بندہ ہے، ہم اس کے پاس جائیں گے، ہاتھ چومیں گے، پیر چومیں گے، چڑھاوا چڑھائیں گے تو یہ اللہ رب العالمین کے پاس جا کے ہمارا سفارشی بن جائے گا۔ ہمارے ملک ہندوستان میں جن پیروں کو مانا جاتا ہے، ان پیروں میں 80% سے زائد لوگوں کی یہی حالت ہے کہ ان سے کلمہ پوچھ لیا جائے تو وہ کلمہ نہیں بتا سکتے، ان سے سورہ فاتحہ سن لیا جائے تو وہ پڑھ نہیں سکتے، ان سے اگر سورہ اخلاص پڑھنے کے لیے کہا جائے تو پڑھ نہیں سکتے، درود شریف پوچھ لیا جائے تو پڑھ نہیں سکتے، تقوی طہارت کا کچھ نہیں، گانجا پھونکتے رہتے ہیں، اور لوگ تصور کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں کیونکہ انہوں نے دنیا چھوڑ دیا، ان کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ سفارشی بنے گا وہ انسان جو توحید پر ہوگا، عمل صالح کرنے والا ہوگا، اللہ اس سے راضی ہوگا، اور اللہ اس کو حق دے گا کہ تم سفارش کرو، تعیین اللہ کی جانب سے ہوگی۔ ہمیں حق نہیں ہوگا کہ ہم کسی کو پکڑ کے لائیں، کہے کہ اللہ یہ میری سفارش کر رہا ہے تو قبول کر لے، اور نہ ہی کسی انسان کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ خود سے ہمارا ہاتھ پکڑ کے لے جائے اور کہے کہ اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ لہذا سفارش کرنے والے کے لیے توحید پر ہونا، عمل صالح کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ سفارش نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز یہ ہو گئی کہ جس کی سفارش کی جائے گی وہ بھی اللہ رب العالمین کا مومن بندہ ہونا چاہیے، گنہگار مومن۔ ہر انسان گنہگار، ہر کسی سے خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، تو وہ مومن جن سے خطا ہو، غلطی ہو، گناہ ہو جائے، اللہ رب العالمین اس کے بارے میں سفارش کی اجازت دے گا۔ ہمیں کیا پتا ہمارے بارے میں اللہ کس کو اجازت دینا دے، ہمیں کیا پتا؟ ہمیں نیک کام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اگر ہمیں کسی کا حق دے سفارش کرنے کا تو ہم سفارش کریں گے، اور اگر اللہ رب العالمین ہمارے بارے میں کسی کو اجازت دے دے کہ تم اس کی سفارش کرو تو وہ ہمارے بارے میں سفارش کر دے گا۔ یہ دونوں اللہ کی رضامندی پر منحصر ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ سفارش کرنے والے کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کریں جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اور ہمارے حق میں نہ کسی کو اختیار دے کہ وہ سفارش کرے، اور نہ ہمیں اختیار دے کہ ہم کسی کی سفارش کریں۔ لہذا سفارش کے سلسلے میں اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جسے حق دے گا وہ سفارش کرے گا، اور جس کے بارے میں حق دے گا وہ سفارش کرے گا، اور جس وقت حق دے گا وہ اسی وقت سفارش کرے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں اگر ہم احادیث کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سارے لوگ آئیں گے اور آ کر کے سفارش کی درخواست کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے جا کر کے سجدے میں گر جائیں گے، جا کے ڈائریکٹ سفارش نہیں کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، کبریائی بڑائی بزرگی کو بیان کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہے گا یا محمد ارفع رأسک، اے محمد سر اٹھاؤ، سل تعطا، مانگو دیا جائے گا، شفع تشفع، تم سفارش کرو تمہاری سفارش کو قبول کی جائے گی۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جیسی شخصیت اگر اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر سفارش نہ کریں تو ایسی صورت میں کسی بھی انسان کے بارے میں تصور کرنا کہ وہ اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر سفارش کر دیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور کس کو اجازت دے گا اللہ تعالیٰ، یہ ہم کو کیسے پتا؟ یہ تو غیب کا حصہ ہے۔ لہٰذا یہاں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ارفع رأسک، اللہ تعالیٰ کہے کہ سر اٹھاؤ، وقل تسمع، تم کہو تمہاری بات سنی جائے گی، واشفع، تم سفارش کرو، تو شفع، تمہاری سفارش کی کو قبول کیا جائے گا، جیسا کہ یہ حدیث صحیح بخاری ایک طویل حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہاں یہ بھی بات ماننا ہوگا کہ کوئی آدمی اگر اللہ رب العالمین کو مانتا ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے اور کسی غیر اللہ کو سفارشی بنانے کے لیے آہو بھگت، تعظیم، یہ عبادت کا کوئی بھی عنصر اس کے پاس لے کر چلا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو خود مشرک کہا ہے۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو ولی بنا دیے ہیں، ما نعبدہم، وہ کہتے ہیں ہم نے ان کی عبادت نہیں کی الا سوائے اس وجہ سے کہ لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ وہ ہم کو اللہ رب العالمین کے قریب کر دیں گے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کا نام مشرک رکھا ہے، اللہ ایسے لوگوں کا نام مشرک رکھا ہے جو اللہ رب العالمین کی قربت کے لیے کسی ایسے کے سامنے سفارش کرنے کے لیے چلے جائیں جن کو اللہ رب العالمین نے سفارشی بننے کا حق ابھی تک نہیں دیا ہے۔ اس کو پکارنا، اس کی منت و سماجت کرنا، اس کے نام کی نظر ماننا، اس کے سامنے جا کر کھڑے ہونا اس لیے کہ وہ سفارش کریں گے، یہی چیز تو آج کے دنیا میں جتنے بھی کفار اور مشرکین اسلام قبول کرنے کے باوجود کفر اور شرک میں مبتلا جو لوگ ہیں ان کی بھی وہی حالت ہے۔ وہ بھی سفارش کے ہی نیت سے اس کے پاس جاتے ہیں، قبروں پر جاتے ہیں، مزار پر جاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ان کے سامنے جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں اور نہ جانے کون کون سی چیزیں کرتے ہیں، ان کے پاس جا کے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں تم ہماری سفارش کرو، ہمارے گناہ معاف کروا دو۔ اور بہت سے بے غیرت تو ایسے ہوتے ڈائریکٹ انہیں سے مانگتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہی دیجیے، جبکہ اللہ رب العالمین نے سفارش کے سلسلے میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ لوگ ایسے کی عبادت کرتے ہیں جو تو نفع کے مالک ہے اور نہ ہی نقصان کے مالک ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ رب العالمین کے سفارشی بننے والے ہیں۔ آپ کو کس نے بتایا کہ وہ سفارشی بننے والا ہے کہ نہیں بننے والا ہے؟ اور آپ کی سفارش تو ویسے بھی نہیں کرنے والے ہیں کیونکہ آپ شرک کر رہے ہیں۔ موحدین کی سفارش کی جائے گی، مشرکین کی نہیں۔ لہذا کوئی آدمی شرک کر کے سمجھے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش مل جائے گی یا کسی اور کی سفارش مل جائے گی قیامت کے دن، تو نہیں ہونے والا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ اس بات کا ذکر کر دیا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ رب العالمین کے سامنے اس اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے سوائے اس انسان کے لیے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ یہاں کچھ چیزیں سفارش کے سلسلے میں جب بات آئی ہے تو ہم بیان کرتے چلیں کہ سفارش الگ الگ قسم کی ہوگی۔ ایک وہ سفارش جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اس کی کئی قسمیں ہیں، جیسے سوال و جواب کی ابتدا کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، جسے سوال جواب شروع ہوگا، اس میں سارے لوگ داخل ہیں، سب اس میں داخل ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش سے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، یہ صرف جنتیوں کے لیے خاص ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی ملے گی۔ پھر اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے عذاب میں کمی کی جائے گی، یہ ایک خاص ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے چیز نہیں ہے۔ اسی طرح سے بہت سے جنتیوں کے درجات بھی بلند ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے، تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سفارشیں ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری، صحیح مسلم کتاب الایمان میں بہت سی روایتیں اس طرح کی ملتی ہیں کہ شہداء، صالحین، متقین، نیک لوگ بھی سفارش کریں گے، جن کے سفارش سے اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرے گا یا بہت سارے لوگوں کے جنت میں درجات کو بلند کر دے گا۔ اسی طرح سے ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ سفارش، جیسے اس سے پہلے کہا گیا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرمایا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، اور قیامت کے دن کسی ظالم کے لیے کوئی قریبی دوست نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا جس کی بات کو مانی جائے گی یا سنی جائے گی۔ لہذا انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کو کسی نیک انسان کی سفارش ملے یا اسے کسی مومن کی سفارش کا حق حاصل ہو، تو اس کا راستہ یہی ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے۔
اللہ راضی ہوگا تو ہی سفارش کرے گا، سفارش کا اختیار دے گا۔ وَلِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، اللہ رب العالمین نے صاف کہہ دیا ہے کہ سفارش کا اختیار کسی بھی انسان کو نہیں دیا گیا ہے، یہ اللہ کے اپنے اختیار میں ہے۔ وہ جب جس کو اجازت دے گا تبھی وہ سفارش کر پائے گا، نہیں تو سفارش نہیں کر سکتا ہے۔ یہاں سفارش سے متعلق یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین جب ایک انسان سے راضی ہے تو پھر اس کے حق میں کسی کو سفارش کرنے کے لیے کیوں کہے گا؟ دراصل اللہ رب العالمین جس انسان کو کہے گا کہ تم سفارش کرو، اس انسان کی عزت کو اس انسان کی نگاہ میں بڑھانا چاہتا ہے جس انسان کے حق میں وہ سفارش کرے گا۔ بس بعد باقی اللہ راضی ہے تو وہی ہمارے لیے سفارشی اللہ قیامت کا دن خود متعین کرے گا، ہمیں اختیار نہیں کہ ہم اپنے لیے کوئی سفارشی متعین کر لیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں نہ تو نفع پہنچا پائیں گے نہ تو نقصان، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے یہاں سفارشی ہوں گے۔ وَالشَّفَاعَةُ شَفَاعَتان، شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سفارش دو طرح کی ہے، منفیتن، ایک ایسی سفارش ہے جس کی نفی کر دی گئی ہے، وشفاعت مثبتہ، ایک ایسی شفاعت ہے جو ثابت شدہ ہے۔ منفیہ کا ہے ما کانت تطلب من غیر اللہ فیما لا یقدر علیہ الا اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے سفارش مانگی جائے جس کا اس کو حق نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کے۔ دلیل یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون، کہ اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اب جو کچھ ہم نے تمہیں روزی کے طور پر دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے قبل کہ تمہارے پاس وہ دن آ جائے جس دن نہ تو کوئی لین دین ہوگی، بیع ہوگی، ولا خلۃ، نہ ہی کوئی قربت والا رشتہ ہوگا، ولا شفاعت، اور نہ ہی کوئی سفارش ہوگی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر کیا ہیں؟ ظالموں میں سے ہیں۔ تو پہلی شفاعہ المنفیہ کیا ہے؟ وہ سفارش جس کی نفی کر دی گئی ہے، جس کی تردید کر دی گئی ہے، وہ سفارش ہے جو لوگ غیر اللہ سے مانگتے ہیں جس کا اللہ رب العالمین نے انہیں کوئی حق اور اختیار نہیں دیا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ شفاعہ منفیہ کے تلاش اور اس کے کوشش اور جستجو سے پرہیز کرے۔ دوسرا والشفاعہ المثبتہ، اور وہ شفاعت جو مثبت ثابت ہے، ہی التی تطلب من اللہ، جو اللہ رب العالمین سے انسان مطالبہ کرتا ہے، کہ اللہ رب العالمین سے شفاعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ والشافع مکرم بالشفاعہ والمشفوع لہ، اور جو انسان شافع بنے گا قیامت کے دن وہ اللہ رب العالمین اس کو عزت سے نوازے گا مشفوع لہ کی نظر میں، یعنی اللہ رب العالمین جس انسان کو شافع بنائے گا کہ تم سفارش کرو، اس کو اللہ رب العالمین عزت اور تکریم عطا کرے گا شفاعت کے ذریعے سے۔ اور یہ شفاعت ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ میرے گناہ اور میری خطا اور میری جو بھی ہیں اس کو تم بخش دے۔ اللہ رب العالمین چاہے گا تو ایسے ہی بخش دے گا، اور چاہے گا تو ہمارے لیے کسی شفاعت کرنے والے کو لا کے کھڑا کر دے گا جو ہمارے حق میں شفاعت کرے گا۔ والمشفوع لہ من رضی اللہ قولہ وعملہ بعد الاذن، اور مشفوع لہ جس کے حق میں شفاعت کی جائے گی وہ انسان ہوگا جس کے قول اور عمل سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے گا۔ شفاعت کرنے والے کے شفاعت کرنے کے بعد اللہ رب العالمین راضی ہو جائے گا، اور یہ شفاعت جس کے حق میں شفاعت کی جائے گی وہ بھی کیا ہوگا؟ بعد الاذن، اجازت کے بعد اس کی شفاعت کی جائے گی۔ کما قال تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ رب العالمین کے سامنے شفاعت کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے الا یہ کہ اللہ کی اجازت اس کو مل جائے۔ یعنی مشفوع لہ بھی اس کو بھی انتخاب اللہ کرے گا، اور شافع اس کا بھی انتخاب اللہ کرے گا۔ شافع اللہ کی اجازت سے مشفوع لہ کے لیے سفارش کرے گا۔ لہذا انسان کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ انسان شفاعت کا طلب اللہ رب العالمین سے کرے، نہ کہ انسانوں سے کرے۔ اور سب سے عجیب چیز ہے کہ انسان سفارش کے لیے ایک ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں ایک انسان مر چکا ہے، قبر میں ہے، جو اس کی نہ تو بات سن رہا ہے، نہ اس کی باتوں کو، نہ اس کی آواز کو سن رہا ہے، اس کے پاس جا کے پکار کر کے کہتا ہے کہ تم میرے لیے سفارش کرو۔ کفار مشرکین اینٹ پتھر سے کرتے تھے، یہاں لوگ قبروں اور مزاروں پر جا کے کرتے ہیں اور تصور کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں گے۔ بھائی اگر واقعی وہ اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے، تو وہ پیدائشی تو اللہ کا ولی نیک بندہ نہیں تھا، وہ اللہ کی عبادت کر کے نیک بن گیا تھا۔ تم بھی اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے نیک اور ولی بن جاؤ۔
اللہ کے نیک بندہ ولی بن جاؤ؟ یہ کیسی بات ہو گئی کہ ایک انسان عبادت کر کے اللہ رب العالمین کے قریبی بن جائے اور تم اس عبادت کرنے والے کے پاس جاؤ اور جا کے کہو کہ تم میرے سفارشی بن جاؤ، وہ تمہارا سفارش کر دے، تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ شارٹ کٹ راستے میں اللہ رب العالمین نے جنت کا کوئی راستہ نہیں رکھا ہے، لہذا شفاعت کرنے والے کے لیے اجازت ضروری ہے، اور مشفوع لہو جس کی سفارش کی جائے گی اس کے لیے بھی اجازت ضروری ہے۔ خلاصہ یہ رہا کہ شفاعت اللہ رب العالمین کے مکمل کنٹرول میں ہے، نہ تو کوئی انسان اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکتا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ جا کر کسی نیک بندے کو پکڑے گا ہے میری سفارش کر دے، نہ کوئی نیک بندہ کسی انسان کو پکڑ کر کہے گا میں اس کی سفارش کروں گا، اور نہ ہی کسی بھی وقت کو بھی شفاعت کرے گا۔ قیامت کے صبح قیامت واقع ہوگی اور وہ ایک دم قیامت کے صبح پہنچ جائے گا کہ اللہ میں اس کی سفارش کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ اللہ جب اجازت دے گا اسی وقت وہ سفارش کرے گا، اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی نہیں۔ جس وقت اللہ کی اجازت ہوگی صرف اسی وقت وہ سفارش کرے گا۔ لہذا شفاعت والا معاملہ ہے، سفارش والا معاملہ ایسا ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ جو شرک میں مبتلا ہوئے ہیں اسی شفاعت ہی میں مبتلا ہو کر کے سفارش ہی کے سلسلے میں گمراہی کے شکار ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین جب ہم توحید ربوبیت کو مانتے ہیں تو ہاں ایک بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی مرضی سے ہر کام کرتا ہے، وہ کسی کے پریشر اور کسی کے دباؤ میں آ کر کے کام نہیں کرتا اللہ رب العالمین۔ تو کوئی اگر اللہ رب العالمین کسی کو سفارشی نہ بنائے تو کیا 10 50 100 آدمی کسی کے حق میں کھڑے ہو جائیں اور سفارش کرنا شروع کر دیں تو اللہ رب العالمین تھوڑی اس کی سفارش قبول کر لے گا؟ جب تک کہ اللہ رب العالمین خود اجازت نہ دے کوئی ہمت نہیں کر سکتا۔ بفرض محال مان لیا جائے کہ اگر چلے بھی جائیں کچھ لوگ جا کر کے سفارش کرنے لگ جائیں تو اللہ مان لے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے دباؤ میں تھوڑی کام کرتا ہے، اللہ رب العالمین ہر کام اپنی مرضی سے اپنی علم و حکمت کے بنیاد پر کرتا ہے۔ سفارش ایک وہ بھی ہے جو ہم دنیا میں ایک دوسرے انسان کو دعائیں دیتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کی سفارش ہی ہے کہ ہم کسی انسان کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں، صحت کی دعا کرتے ہیں، برکت کی دعا کرتے ہیں، اولاد کی دعا کرتے ہیں، یہ بھی ایک طرح سے سفارش ہے۔ تو دنیا میں انسان کسی بھی نیک انسان سے یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے، اور یہ سفارش جائز ہے، یہ من باب الشفاعہ یہ چیز جائز ہے۔ دنیا میں کسی بھی انسان سے ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان کہے کہ جب ساری چیزیں کیا کہتے ہیں اللہ رب العالمین کون سفارش کرے گا اس کا انتخاب اللہ کرے گا، تو دنیا میں ہم کسی کو یہ نہ کہہ سکے بھائی آپ دعا کیجئے، لیکن دعا بھی تو سفارش ہی ہے ایک طرح سے۔ ایسا نہیں ہے، دنیا میں کوئی بھی انسان کسی بھی مومن سے مسلمان سے یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے، یہ بھی سفارش ہے اور یہ جائز ہے، لیکن شرط ہے کہ مومن ہو اور وہ زندہ ہو۔ کوئی کسی کافر سے نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو، اور نہ ہی کوئی کافر اپنی مرضی سے کسی کو کوئی دعا دینا شروع کر دے تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ لہذا سفارش جب شفاعت کی بات ہوتی ہے تو یہ سب آخرت کے سلسلے میں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی مومن کسی بھی مومن کے لیے سفارش کر سکتا ہے، سفارش کرنے والا زندہ ہونا چاہیے، جس کی سفارش کی جا رہی ہے وہ چاہے زندہ ہو یا مردہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ دعا کر سکتا ہے۔ جیسے کوئی انسان کوئی مر گیا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے، ایک طرح سے سفارش ہی ہے۔ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، یہ سب سفارش ہی کی دعائیں ہیں جو انسان کرتا ہے۔ دعا ایک طرح سے شفاعت ہی ہے، سفارش ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جس سے انسان اگر دنیا میں کسی سے شفاعت کا مطالبہ کر رہا ہے تو سفارش کرنے والا مومن ہونا چاہیے اور زندہ ہونا چاہیے۔ کسی مردے سے شفاعت کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی مردہ کسی کی سفارش کو کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، قبر کے پاس 1 کروڑ آدمی بھی جا کر کے اگر زور زور سے چلائے کہ سفارش کر دیجیے، سفارش کر دیجیے، وہ مردہ اس کی بات کو نہیں سن سکتا ہے۔ مردوں کو سنانے کا حق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ یہ چند باتیں اختصار کے ساتھ شفاعت کے سلسلے میں بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔